نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے اسباب. حضرات گرامی، ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. 1947 کے بعد جب فساد پھوٹا ہے، اس کی زد میں 10,60,000 مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں. 350 مسجدوں سے اوپر دلی میں ان کو ڈھا دیا گیا اور آج تک 90 مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی جب بھی فساد ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. آئیے آج کے درس میں ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، ہندو مسلم لڑائیاں کب سے شروع ہوئی ہیں. ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ رکھنے والے ہندوستان کے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ 1671 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پہلا ہندو مسلم لڑائی ہندوستان میں ہوئی. اس کے بعد 1851 عیسوی میں ایک پارسی میگزین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا جس کی بنیاد پر بامبے میں فساد رونما ہوا اور کافی نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑا. تیسرا فساد 1857 میں ہوا اور 1874 میں چوتھا فساد ہوا پارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان. یہ جو سارے فسادات ہندوستان کی سرزمین میں ہوئے، ان سارے فسادات کے بارے میں سرکار کے پاس کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے. کتنے زخمی ہوئے، کتنی جانیں گئی، کتنے مالوں کا نقصان ہوا، حکومت کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ، کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ 1924 عیسوی میں جب کوہاٹ نامی جگہ پر فساد ہوتا ہے جو بروقت پاکستان کا ایک حصہ ہے، وہاں فساد ہوا اور فساد کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہاں کچھ شرپسند لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک پمفلیٹ شائع کیا. اس کے بعد پورے ہندوستان میں فساد رونما ہو گیا. اس میں 155 جانیں گئیں اور 9 لاکھ کا مالی نقصان ہوا. یہ پہلا ریکارڈ ہے گورنمنٹ کے پاس. گویا کہ 1924 سے پہلے ہندوستان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ان فسادات میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنا مالی نقصان ہوا. حضرات گرامی، ہندوستان میں 1915 عیسوی میں ہریدوار میں کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ہندو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں اور 1925 عیسوی میں ناگپور کی سرزمین پر RSS کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے. 1925 کے بعد پورے ہندوستان میں فسادات کا گراف بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ آنے والی صبح کون سے فساد کی خبر لے کر کے آئے گی، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. آؤ ذرا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں، یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے
हम ये जान लें कि हिंदुस्तान पर जब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी, तो अंग्रेजों ने अपनी जो पॉलिसी बनाई थी डिवाइड एंड रूल, इख्तलाफ डाल करके हुकूमत करो, इस इख्तलाफ को डालने के लिए उन लोगों ने लोगों के बीचों में दीवारें खड़ी की, नफरतें डाली, एक दूसरे से बदजन किया, एक दूसरे के दिलों को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ने का काम किया इन्होंने। और यही नहीं बल्कि जिस तरीके से पॉलिसियां उन्होंने बनाई और नीचे से ऊपर तक सारे लोगों के जहनों में ये बात डाली गई कि मुसलमानों ने यहाँ के गैर मुस्लिमों पर सरासर जुल्म किया है और उन्होंने, उनके बादशाहों ने उनको बहुत ज्यादा उनके आबा अजदाद को सताया है। हमें मालूम होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत की भी पॉलिसियां यही हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये है कि लोगों को डराओ और अपना काम निकालो, लेकिन जब एक मौर्रिख इनके असबाब का तजज़िया करता है और जायजा लेता है कि बुनियादी वजूह और असबाब क्या हैं कि जिनकी बुनियाद पर आए दिन फसादात हिंदुस्तान में रुनुमा होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहला सबब जो लोगों ने जिक्र किया है वो मजहबी जुनून है, असबियत है। मजहबी जुनून की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं, एक दूसरे के गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की किताबों को जलाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर जब आर्य आए तो उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ के बाशिंदों को अपने मजहब में लाने के लिए बड़ी कोशिशें की और उसके लिए उन्होंने उनको इतना मारा, इतना कत्ल किया, इतना जलाया कि यहाँ के असली बाशिंदे दक्षिणी जंगलों में जाकर के पनाह लेने पर मजबूर हो गए और वहीं पर हमेशा के लिए रह गए। उनके बाद जब गौतम बुद्ध उनकी दावत और उनकी तालीमात की बुनियाद पर एक वक्त आया कि हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट हुकूमत कायम हुई और फिर जब उसका ज़वाल आया तो ज़वाल के मौके पर इन लोगों ने फिर अपने शक्ल को, अपने रूप को बदल करके बुद्धिस्टों को मारना शुरू किया और इतना मारा कि हिमालय के उस पार उनको पहुंचा दिया। यही वजह है कि आज आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर एक हुकूमत कायम होने के बावजूद, एक बड़ी तादाद मौजूद होने के बावजूद आज बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में बहुत मामूली नजर आते हैं। वो चीन में, जापान में, बर्मा में बड़ी तादाद में हैं, लेकिन यहां बहुत कम, क्योंकि करोड़ों जानें उनकी ली गई थी ये मजहबी जुनून की बुनियाद पर। ऐसे ही गोया कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो फसादात रूनुमा हुए और हो रहे हैं उसमें मजहबी जुनून का बहुत ज्यादा दखल है। जोश में, जुनून में आकर के एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के मकानात को जलाना, एक दूसरे की दुकानों को लूटना, ये आम मामूल बना हुआ है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। दूसरा बुनियादी सबब इसी से निकला हुआ है। दूसरे के मजहब की तहकीर करना, दूसरे के मजहब की तजलील करना, दूसरे के मजहब के पेशवाओं को गालियां देना, यह भी बुनियादी असबाब में से एक सबब है हिंदू मुस्लिम लड़ाई का, हिंदू मुस्लिम जंग का। आप देखें कि जब भी हिंदुस्तान में कोई फसाद हुआ है तो उन फसाद के असबाब में से एक सबब ये भी नजर आया कि किसी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए, उनका कार्टून बनाया, कुरान की बेहुरमती की, मस्जिदों की बेहुरमती की। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में गम और गुस्सा पैदा हुआ और इंतकामन रोड पर आए और वो फसाद की शक्ल अख्तियार कर गया। जबकि इस्लाम ने अव्वले दिन ही अपने मानने वालों को ये कह दिया कि जो गैरुल्लाह के परस्तार हैं उनको गालियां ना दी जाए,
کیونکہ وہ لوگ اللہ کو گالیاں دے دیں گے، رسول کو گالیاں دیں گے، قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس لیے اسلام نے اول دن ہی سے ختم کر دیا اس چیز کو۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کا سکھوں سے تقریباً 350 سال تک لڑائی ہوتی رہی۔ اتنی لمبی لڑائی لڑنے کے باوجود بھی ایک بھی سکھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں نے ہمارے گرنتھ کو جلایا ہے، مسلمانوں نے ہمارے گرو نانک کی مورتی کو توڑا ہے، یا انہوں نے ہمارے گردوارے کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں مانتا ہوں آج کا مسلمان اپنے دین سے بہت دور جا چکا ہے، اخلاقیات سے بہت دور جا چکا ہے، روحانیت سے بہت دور جا چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے مذہب کی تعلیمات اس کے ذہنوں میں وہ اثر باقی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کی تذلیل و تحقیر نہیں کرتا، کسی دوسرے مذہب کے پیشواؤں کو گالیاں نہیں دیتا، دوسرے مذہب کی کتابوں کی تحقیر نہیں کرتا، اور ان کو جلاتا نہیں، ان کو پھینکتا نہیں، اور ان کو ماننے والوں کو گالیاں نہیں دیتا۔ تیسرا بنیادی سبب اونچ نیچ بھید بھاؤ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ اونچ نیچ اور بھید بھاؤ سے پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے۔ آئے دن اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے لوگوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، بھگاتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سالوں پہلے الہ آباد کی انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سے بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے، چھوت چھات کو ہندوستان سے رخصت کر دیا جائے۔ لیکن یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کو کرنا آسان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تقسیم مذہبی ہے، دھارمک ہے، دھرم کے بیس پر یہ تقسیم کی گئی ہے۔ اگر ان کے مذہبی رہنما اعلان کرتے ہیں کہ چھوت چھات ختم ہے، تو لوگوں کا اعتماد اپنے مذہب سے اٹھ جائے گا کہ یہ بندوں نے چند چیزیں مان کر کے، مذہب کا لبادہ پہنا کر کے تقدس کا فارمولہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ اس بنیاد پر اس کا بھید بھاؤ کا ہندوستان سے ختم ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو ان کی بنیاد پر، چھوت چھات بھید بھاؤ کی بنیاد پر ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر اختلافات اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر لڑائیوں کے، اختلافات کے، فسادات کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ قوم جو اپنی اکثریت میں ہے، اکثریت کے زعم میں اقلیت کو، اس کو نیچا دکھلانے، اس کو ذلیل کرنے اور اس کو مٹانے کے در پہ رہتی ہے۔ آئے دن یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں مسلمان خوشحال ہیں، کاروبار میں مضبوط ہیں، تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہیں، تو اس طریقے سے جال بنا جاتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی کمر کیسے ٹوٹے، وہاں کے مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے، مسلمانوں کو کس طریقے سے اقتصادی، معاشی، تعلیمی طور پر مفلوج بنایا جائے۔ یہ یہاں کے اکثریت کے پالیسیوں میں سے ایک اہم پالیسی ہے۔ اسی طریقے سے اسباب میں سے ایک دوسرے مذہب کے بچے اور بچیوں سے شادی کرنا بھی ہے۔ جب اکثریت کا کوئی بچہ اقلیت کی بچی سے شادی کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اقلیت کا کوئی بچہ خصوصی طور پر جب کسی اکثریت کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو اسباب شہروں کے اعتبار سے، دیہات کے اعتبار سے اسباب مختلف نظر آتے ہیں، لیکن ان فسادات میں اپنے تحفظ کے لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے مابین، مسلمانوں کے مابین ایسے قانون کے جانکار ہوں جو بروقت مناسب قدم اٹھا سکیں، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر سکیں۔
آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا المیہ ہے، اگر کسی گاؤں میں فساد ہو گیا، کسی شہر میں فساد ہو گیا، تو دوسرے شہر کے لوگ، دوسرے دیہات کے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے شہر اور دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی اس میں پورے طور پر انوالو ہونا چاہیے. ان کو مشورے سے نوازنا اور ان کو مدد فراہم کرنا اور ان کے ساتھ چلنا، یہ سارا کا سارا کام ہمیں کرنا ہے. آج ہوتا کیا ہے، 1000 کی جھنڈ کی شکل میں کسی گاؤں میں پہنچے، چند نہتھے مسلمانوں کو، ان کے مکانوں کو لوٹ لیا، جلا دیا. دوسرے گاؤں کے مسلمان خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اٹھ کر کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. قانونی ہم ان کی مدد کریں، مالی ان کی مدد کریں، ہم بھیڑ کے ساتھ ان کی مدد کریں، ہم اکتائیت کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں. آج ہونا یہ چاہیے کہ ایک گاؤں کے نوجوان کے پاس دوسرے گاؤں کے لوگوں کے فون نمبرز ہونے چاہیے. کوئی بات ہونے پر 10 گاؤں سے رابطہ ہو جانا چاہیے آپ کا. ایسی صورت میں اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا اور اس طریقے سے نیچے سے اوپر تک سارے سرکاری دفاتر میں خبر ہونی چاہیے، میڈیا والوں سے ہمیں جڑ کر کے خبر ان تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں جو بر وقت بہت زیادہ فائدہ مسلمانوں کو مل سکتا ہے. اس لیے ہمیں اسی ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے تحفظ کی تدبیریں ڈھونڈنی ہے. ہم آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر اپنائیں کہ اپنے نوجوانوں کو بھی ہم تحفظ دے سکیں اور یہاں کے اپنے دیگر لوگوں کو بھی ہم تحفظ فراہم کر سکیں. حضرات گرامی، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ خاکی وردی والے اگر ہمارے مکانات کے جلانے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. اگر ہم 10 گاؤں 4 گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو ایک دوسری شکل بن جائے گی جس کی بنیاد پر حکومت کو بھی ایکشن میں آنا ہوگا اور نیچے سے اوپر سارے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. تو ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا، ان کا بیدار ہونا ضروری ہے. اگر کسی گاؤں کا نوجوان پٹ رہا ہے تو آس پاس کے سارے گاؤں کے نوجوانوں کو بے چین ہو جانا پڑے گا. ان کے نمبرز ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ کسی گاؤں پر آفت اور مصیبت آئے تو وہ 10 گاؤں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو بر وقت جمع کر سکے. یہی پالیسی ہے جو آج غیر مسلم اپنے حلقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں کر رہے ہیں. اس لیے ان سے بچنے کے لیے اسی جیسی ہمیں تدبیریں کرنی ہوگی، کیونکہ پولیس پورے طور پر پیچھے سے ان کی بیکنگ کرتی ہے. جب ہماری بھیڑ جمع ہو جائے گی، ہماری بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی، ہمارے لوگ جرات اور بہادری کے ساتھ اپنے گاؤں میں جمے رہیں گے، اپنے شہر میں جمے رہیں گے، تو یہ بزدل قوم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ہمت کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنی مادی دنیاوی وسائل کو اختیار کر کے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تو تحفظ فرما، مسلمانوں کی مساجد کا، مدارس کا، ان کے گھروں کے، ان کے کاروبار کو تو حفاظت فرما. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.